دوستو، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حج کے سفر پر آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، سفر پہ روانہ ہوتے ہیں میقات سے، اور اپنی زبان سے بآواز بلند کہتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے لیے زبان کھولتے ہیں، پہلا لفظ زبان سے نکلتا ہے لبیک۔ سیدنا امام زین العابدین جن کی پیشانی پہ سجدے بھی فخر کرتے ہوں گے، جن کے آنسوؤں پر طاعت فخر کرتی ہوگی، جو سجدوں کی زینت، جو عبادت کی زینت، جو زہد کی زینت، ورع کی زینت، تقوی کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت، زبان سے لفظ لبیک نکلا اور ساتھ ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور 3 دن حضرت امام زین العابدین کو پھر ہوش نہیں آئے، مناسک رہ گئے۔ اب مناسک کیا یاد رہتے ہیں؟ جب ہوش میں آئے لوگوں نے پوچھا امام علی مقام کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آواز زیادہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب میں اللہ کے حضور آیا اور میں نے عرض کیا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، تو مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، اپنی نافرمانیوں پہ نظر گئی، اور یہ خیال آیا کہ اے علی، آپ کا نام علی تھا، علی اوسط، علی تو اللہ کے حضور تو پیش ہو کر عرض کر رہا ہے لبیک میں حاضر ہوں، مگر تیری نافرمانیوں کو دیکھ کر اگر اللہ کی بارگاہ سے یہ جواب آ گیا کہ جا تیرا آنا ہم قبول نہیں کرتے، تو کیا کرے گا؟ بس اتنا خیال آنے کی دیر تھی کہ چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر یہی امام زین العابدین کعبے کا مطاف ہے، کعبے کا صحن ہے، لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں مصروف ہیں۔ پچھلی رات کا وقت لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی جوان چہرے پر نقاب اوڑے ہوئے مقام ملتزم پر کھڑا، کعبے کا غلاف ہاتھ میں تھامے ہوئے رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ باری تعالی مجھے معاف کر دے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری ساری کائنات پہ ریت اور مٹی کے اتنے ذرے نہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری کائنات کے سمندروں اور دریاؤں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ تیری پوری زمین پر درختوں کے اتنے پتے نہیں، تیری کائنات میں اتنی وسعتیں نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، میرے اللہ تیری ساری زمین پر مجھ سے بڑھ کر گناہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر نافرمان کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر خطا کار کوئی نہیں، میری زندگی کے دن تیری نافرمانی میں بیتے، راتیں نافرمانی میں بیتی، اور تو مجھے جہنم میں ڈال دے تو تیرے سارے دوزخ مل کر بھی اے اللہ میرے گناہوں پر مجھے جلانے کا حق ادا نہیں کر سکتے، تیری ساری سزائیں مل کر بھی میری سزا پر عدل نہیں دے سکتی، اے اللہ تو تیری سزا جتنی سزا کا میں حقدار ہوں ساری سزائیں بھی مل جائے تو میں اس سے بڑھ کر حقدار ہوں، پر مولا تو میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اتنی درد بری آواز سے وہ شخص رو رہا تھا کہ ساری رات گریہ وزاری میں بیت گئی، چیخ و پکار میں بیت گئی، روتے روتے بیت گئی، راحت جل گئی، آنسو گرتے رہے، آہیں بلند ہوتی رہیں، سسکیاں بلند ہوتی رہیں، کعبے کی فضائیں اس جوان کی سسکیوں سے معمور ہوتی رہیں، آہوں سے معمور ہوتی رہیں، اور ساری رات وہ شخص اپنے گناہوں کا نام لے لے کر
नाफरमानियों की बात कर कर के इतना रोया कि तवाफ करने वालों के कदम थम गए। लोग तवाफ काबा भूल गए, लोगों की अपनी इबादतें दुआएं भूल गईं, और बहुत से लोगों ने तवाफ छोड़कर उस जवान को पकड़ लिया और आकर कहा। वो रोते रोते बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। जब होश आता फिर अल्लाह के हुजूर चीखने लगते, इल्तिजा करने लगते। लोगों ने आके कहा, है गुनाहगार जवान, लगता है कि तेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई गुनाहगार नहीं। तेरे रोने से अंदाजा होता है कि जमीन पर तेरे जैसा कोई नाफरमान नहीं। तू कोई बड़े गुनाह करके आया है, बड़ी नाफरमानियां करके आया है। ए गुनाहगार जवान, अब रोना बंद कर, हमारे जिगर फटने को हैं। हम सब मिलकर तेरे लिए सिफारिश करते हैं अल्लाह के हुजूर के वो तेरे गुनाह माफ कर दे। उन्होंने कहा, मौला हम सारे तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हमारी सिफारिश कबूल कर, हमारे तवाफ के सदके, दुआओं के सदके इस जवान के गुनाह माफ कर दे। लोगों ने उसकी गुनाहों की माफी के लिए सिफारिश की, मगर जो जो लोग सिफारिश करते उसकी गिरियोजारी और तड़पना बढ़ता चला जाता। लोगों ने उसे उठाया और कहा कि ऐ जवान, खुदा के लिए चेहरे से पर्दा तो हटा, हमें दिखा तो सही अपना चेहरा, पता तो चले कि इतना बड़ा गुनाहगार जिसे अल्लाह के घर आकर भी अपनी बख्शिश की उम्मीद नहीं हो रही, वो है कौन। जब चेहरे से पर्दा हटाया, लोग गश खा गए कि वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, जिनकी सारी रात अल्लाह के हुजूर रोने में बीत गई। अरे वो लोग जिनसे हमें इबादत का तसव्वुर मिला, जिनसे हमें आहोजारी का दर्स मिला, उनके रोने तड़पने का आलम ये है